چچا چچا مجھے بوڑھے کو بیچ رہا تھا، کیونکہ میں یتیم تھی۔ کم از کم مجھے ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا۔ گھر کے کچے صحن میں جب رات کی ہوا نے دروازے کی چرچراہٹ کو چھوا اور لالٹین کی روشنی دیواروں پر کانپنے لگی، میں نے پہلی بار چچا کی باتیں پوری سنی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس آج رات کام ہو جائے، بوڑھا آدمی پیسے دے دے گا، لڑکی کو اٹھا لینا، اور یہ یاد رہے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ میرے بدن میں جیسے برف دوڑ گئی۔ میں اندر سے چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ برسوں سے میں نے چچا کی آنکھوں میں وہ سختی دیکھی تھی جو کبھی مروت نہیں بنتی، مگر آج اس سختی میں سوداگری تھی، ایک انسان کو بیچ دینے کی سوداگری۔ میں بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں نے دنیا میں اپنے نام کے سوا کچھ نہیں جانا تھا۔ لیکن اس رات جب چچا نے میری چارپائی کے پاس آ کر کہا، چپ چاپ لیٹ جا، صبح سب ٹھیک ہو جائے گا، تو میں سمجھ گئی صبح میری زندگی کا خاتمہ ہوگا اور میری مرضی کو زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ آدھی رات کو جب کتوں کے بھونکنے کی آواز دور ہو گئی اور چچا کے کمرے سے خراٹے سنائی دینے لگے، میں نے چادر آہستہ سے سرکائی، اپنے کپڑوں کی پوٹلی اٹھائی اور پاؤں ننگے کیے تاکہ مٹی آواز نہ کرے۔ گھر کے دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازہ نہیں، میری قسمت بند ہے اور میں اسے توڑ رہی ہوں۔ باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر میں نے تاروں کو دیکھا تو دل میں عجیب سی دعا جاگی، یا اللہ مجھے کسی محفوظ جگہ پہنچا دے۔ میں گلیوں سے نکلتی، کھیتوں کے بیچ بھاگتی، کبھی رکتی تو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دیتی۔ دور کہیں ٹرکوں کا شور تھا۔ میں نے روڈ کی طرف دوڑ لگائی اور ایک بس کے پیچھے چھپ گئی۔ صبح ہونے سے پہلے میں دوسرے شہر کی طرف جانے والی بس میں سوار ہو چکی تھی۔ کرایہ دینے کو تو میرے پاس صرف چند سکے تھے، مگر میں نے کنڈکٹر کو اپنا ڈرا ہوا چہرہ دکھایا۔ اس نے مجھے اوپر والی سیٹ پر بٹھا دیا اور بس چل پڑی۔ کھڑکی کے باہر صبح کی پہلی روشنی پھیلی تو مجھے لگا جیسے میری زندگی میں پہلی بار روشنی آئی ہے، مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا اور ڈر بھی تھا۔ چچا کو جب پتہ چلے گا تو وہ مجھے ڈھونڈے گا، اور وہ بوڑھا وہ بھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ شہر پہنچ کر میں نے 2 دن فٹ پاتھ پر گزارے، کبھی مسجد کے صحن میں، کبھی کسی دکان کے باہر۔ تیسرے دن ایک عورت نے مجھے دیکھا، میرے ہاتھوں کی کانپتی انگلیاں، میلا دوپٹہ اور آنکھوں میں چھپا سوال۔ وہ بولی، کام چاہیے؟ فارم ہاؤس ہے، صفائی، کچن، رہنے کو چھت مل جائے گی۔ میری ہاں میں مجبوری تھی۔ فارم ہاؤس شہر سے باہر تھا، بڑے دروازے، لمبی دیواریں، اندر باغ اور ایک ایسی خاموشی کہ جو کبھی کبھی چیختی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ماحول میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کی مالکن کا نام بیگم زینب بتایا گیا۔ اس کی آنکھوں میں
اس کی آنکھوں میں وقار تھا مگر دل میں سختی۔ مجھے پہلے دن ہی سمجھا دیا گیا، یہ جگہ اصولوں سے چلتی ہے، غلطی کی گنجائش ہرگز نہیں۔ میں نے سر ہلایا اور اپنے اندر کی تھکن کو دبا دیا۔ رات کو چھوٹے سے کمرے میں لیٹ کر میں نے اپنی گردن میں لٹکی ایک پرانی تصویر کو ہاتھ لگایا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے ہی ابا کی تھی، جنہیں میں نے کبھی ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ بس اتنا جانتی تھی کہ یہ تصویر مجھے کسی نے بچپن میں دی تھی اور کہا تھا اسے کبھی مت چھوڑنا، یہ تمہارا سچ ہے۔ میں نے تصویر کو چوم کر آنکھیں بند کر دیں، مگر میرے دل میں ایک ڈر جاگ رہا تھا۔ اس فارم ہاؤس کی خاموشی کے پیچھے شاید کوئی راز چھپا تھا، اور میرا بھاگنا شاید کسی نئے طوفان کی طرف پہلا قدم تھا۔ فارم ہاؤس کی زندگی بظاہر تو بہت ہی آسان تھی، مگر ہر دن کے ساتھ ایک نیا امتحان لاتی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا، فرش پر پانی ڈالنا، جھاڑو، برتن، کچن کی گرمی، اور پھر بیگم زینب کی تیز نگاہیں۔ وہ ایسا دیکھتی جیسے انسان نہیں، غلطی تلاش کرنے والی مشین ہو۔ میں نے اپنے اندر کے رونے کو کام میں بدل دیا تھا، کیونکہ یہاں آنسو کمزوری ہوتے تھے اور کمزوری سزا۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگا میں پہلی بار محفوظ ہوں، کیونکہ چچا کی آواز، بوڑھے کی شکل اور وہ سودا، سب اس شہر سے بہت دور تھا۔ مگر قسمت کے ہاتھ کب تھکتے ہیں۔ ایک دوپہر بیگم نے مجھے ڈرائنگ روم کی صفائی کا حکم دیا۔ وہاں شیشے کے شوکیس میں ایک قیمتی گلدان رکھا تھا، نیلے رنگ کی نقش کاری، سنہری باریک دھاریاں، جیسے کسی شاہی محل کی یادگار ہو۔ مجھے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، بس باہر سے صاف کرنا۔ میں نے کپڑا نم کیا، شوکیس کھولا، ہاتھوں میں احتیاط لی، مگر عین اسی لمحے میرے پیچھے دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں چونک گئی، انگلی پھنس گئی اور وہ گلدان زمین پر گرا۔ آواز ایسی کہ دل ٹوٹ گیا، ٹکڑے بکھر گئے، میرا سانس رک گیا۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ٹکڑے سمیٹنے کی کوشش کی، جیسے ٹکڑوں میں میری زندگی بکھری ہوئی ہو۔ اسی لمحے بیگم زینب اندر آئی۔ اس کے قدموں کی آواز مجھے ہتھوڑے جیسے لگی۔ اس نے ٹوٹا گلدان دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس کی آواز میں غصہ کم، نفرت زیادہ تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، بی بی غلطی ہو گئی، میری امیری تنخواہ سے کاٹ لیجیے گا، مگر نکالیے مت، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں رو رہی تھی، میری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، چونکہ شیشہ چپ گیا تھا اور زخم ہو گیا تھا، مگر بیگم کے دل میں رحم نہیں جاگا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ مارا، میرا سر ایک طرف جھٹکا کھا گیا، کانوں میں سیٹی سی بجی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بس ایک جملہ نکلا، میرا کوئی نہیں بی بی، میں یتیم ہوں۔ یہی لفظ شاید اس کے لیے مزید چبھ گیا۔ اس نے مجھے دھکا دیا، میں پیچھے گری اور میرے گلے میں لگی زنجیر باہر آنے لگی۔ وہی ابا کی تصویر،
تصویر میرے سینے پر لٹکی اور بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ ٹھیک اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا کہ جس نے پورے کمرے کی ہوا بدل دی۔ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھیں پھیل گئیں، ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، جیسے زمین نے اسے جھٹکا دیا ہو۔ اس کے ہاتھ بے اختیار آگے بڑھے۔ یہ تصویر کہاں سے آئی؟ اس کی آواز پہلی بار لرز رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ میرے ابا کی تصویر ہے، بچپن سے میرے پاس ہے۔ بیگم نے تصویر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی بھولا ہوا ماضی اچانک سے ہی سامنے آ گیا ہو۔ اس نے گھٹنوں میں جان نہ رہی، وہ لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گئی، پھر تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا، اتنی زور سے کہ میرا سانس بھاری ہو گیا۔ یہ تصویر تو میرے، اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ وہ کانپتی رہی، آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے، اور میں نے حیرت سے پتھر کی طرح ساکت تھی۔ بیگم زینب جو ابھی مجھے مار رہی تھی، اب مجھے ایسے تھامی تھی کہ جیسے میں اس کی کھوئی ہوئی سانس ہوں۔ یہ شخص تمہارا ابا؟ اس نے ہچکی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بس سر ہلایا، اور بیگم نے میرے کان کے قریب ایک ایسا جملہ کہا کہ جس نے میرے وجود کے اندر آسمان پھاڑ دیا۔ اگر یہ تمہارا ابا ہے تو پھر تم میری زندگی کی وہ حقیقت ہو، تم میری زندگی کا وہ راز ہو جسے میں نے برسوں قبر میں دبا رکھا تھا۔ میں اس کے بازوؤں میں قید تھی، مگر میرے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ آخر میں کون ہوں؟ یہ سوال میرے خون میں اتر گیا۔ بیگم زینب مجھے فوراً اپنے کمرے میں لے گئی، میرے ہاتھ کی مرہم پٹی خود کی، اور پہلی بار اس کے چہرے پر سختی کے نیچے دبے ہوئے زخم نظر آئے۔ وہ ایک لمحہ بولتی، پھر خاموش ہو جاتی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی پرانا درد جاگ جاتا ہو۔ آخر اس نے الماری سے ایک پرانی فائل نکالی، ایک گرد آلود تصویر بھی نکالی، اسی آدمی کی، مگر جوانی میں، اور اس تصویر کے پیچھے لکھا تھا، حارث، میری پہلی اور آخری محبت۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ابا کا نام، یعنی میرے ابا کا نام حارث تھا۔ بیگم کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ ہاں، حارث میرا شوہر تھا۔ میرے دل نے ایک زور کا دھچکا کھایا۔ شوہر؟ تو پھر آپ میری ماں ہیں؟ الفاظ میرے منہ سے نکلتے ہی مجھے لگا جیسے کمرہ گھوم گیا۔ بیگم نے آنکھیں بند کی، پھر سر ہلایا۔ ہاں، لیکن کہانی اتنی سادہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ برسوں پہلے وہ اس فارم کی وارث تھی، مگر خاندان نے اس کی مرضی کے خلاف شادی کروائی۔ حارث اس کی محبت میں تھا، مگر اس محبت کے خلاف پورے کا پورا خاندان کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک رات اسے لے کر بھاگ گئی تھی، مگر تعاقب ہوا، حادثہ ہوا، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو حارث غائب تھا، اور اس کی گود میں وہ بچی نہیں تھی جو ابھی چند ہی دن کی تھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، پولیس، رشتہ دار، سب نے کہا کہ بچی مر گئی، حارث بھی مر گیا، مگر میرے دل نے کبھی نہیں مانا۔
میں سن رہی تھی اور میری رگوں میں جیسے آگ جل رہی تھی۔ تو چچا، میں نے پوچھا کہ مطلب چچا کیسے آئے؟ بیگم کے چہرے پر نفرت کی پرچھائیاں آ گئیں۔ تمہارا چچا دراصل میرے ہی خاندان کا آدمی ہے، وہی تمہیں لے گیا تھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ حارث سے ہمیشہ جلتا تھا۔ میں نے یاد کیا چچا کا نام رشید تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ حسد، وہ سختی اب سب سمجھ آ رہا تھا، مگر سوال ابھی بھی باقی تھے کہ ابا کہاں ہیں؟ بیگم نے میری تصویر کو ہاتھ میں لیا اور بولا، اگر یہ تصویر تمہارے پاس رہی تو مطلب حارث زندہ رہا ہوگا۔ یہ تصویر اسی لاکٹ میں نے ڈالی تھی جب تم پیدا ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل امید اور خوف کے درمیان پھٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ بیگم چونک گئی۔ باہر ایک ملازم کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، بی بی، باہر 2 آدمی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لڑکی چاہیے، کہتے ہیں رشید نے بتایا ہے کہ وہ یہاں ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ چچا یہاں اتنی جلدی؟ بیگم زینب نے ایک لمحے میں اپنا دوپٹہ درست کیا، آنکھوں میں آنسو پونچھے، اور وہی سخت فولادی بیگم واپس آ گئی۔ مگر اب وہ سختی میرے لیے تھی، میرے خلاف نہیں۔ تم یہاں نہیں رہو گی ابھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر موجود ایک خفیہ دروازے کی طرف دھکیلا جو الماری کے پیچھے چھپا تھا۔ یہ سیڑھیاں نیچے تہ خانے میں جاتی ہیں، وہاں جا کے چھپ جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں باہر مت آنا۔ میں نے کانپتے ہوئے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بیگم زینب دروازے کی طرف جا رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں اب موبائل تھا اور وہ کسی کو کال کر رہی تھی، شاید پولیس کو، شاید کسی ایسے آدمی کو جو طاقت رکھتا ہو۔ نیچے تہخانے میں اندھیرا تھا، نم دیواریں اور ایک بوسیدہ صندوق۔ میں نے صندوق کو کھولا تو اندر کاغذات تھے، کچھ تصاویر اور ایک خط جس پر لکھا تھا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ دستخط حارث یعنی کہ میرے ابا کے تھے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ اوپر قدموں کی آواز تیز ہوئی، مردوں کی بلند آوازیں سنائی دی، اور چچا کی وہی کرخت آواز کانوں میں گھس گئی، لڑکی ہمارے حوالے کرو ورنہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں نے تہ خانے کے اندھیرے میں پہلی بار محسوس کیا کہ یہ صرف میری شناخت کی کہانی نہیں، یہ ایک شکار ہے، ایک جنگ ہے، اور شاید میرے ابا کی زندگی کا سب سے بڑا راز بھی، جو اسی فارم ہاؤس کی دیواروں میں قید ہے۔ بیگم زینب کی آواز اوپر سے صاف سنائی دے رہی تھی، مگر اس میں اب خوف بالکل بھی نہیں تھا، چیلنج تھا۔ رشید، تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں کس نے اجازت دی؟ چچا ہنسا، وہی زہریلی ہنسی جو میں نے بچپن سے ہی سنی تھی۔ اجازت؟ بیگم صاحبہ، آپ تو خود جانتی ہیں، یہ لڑکی میری امانت ہے، اسے لے کر جانا ہے۔ اور ہاں، وہ بوڑھا آدمی بھی باہر گاڑی میں بیٹھا ہے۔ آج سودا پورا ہوگا۔ میرا خون جم گیا۔ بوڑھا یہاں بھی؟ تہخانے کے اندھیرے میں
میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے مٹھی میں بند کر دیا۔ میں نے سوچا تھا میں بھاگ آئی ہوں، مگر وہ سودا میرے پیچھے پیچھے چلتا آیا۔ بیگم زینب نے سرد لہجے میں کہا، سودا ختم، یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی۔ رشید کی آواز میں غصہ بھڑک اٹھا، تو کیا کر لو گی؟ پولیس؟ ہاں تو بلا لو، میں کہہ دوں گا یہ لڑکی چور ہے، تمہارے قیمتی سامان توڑتی ہے، گھر سے بھاگی ہوئی ہے، کوئی اس کی بات نہیں مانے گا۔ بیگم کے لہجے میں ایک لمحہ خاموشی آئی اور وہ بولی، میں نے برسوں خاموشی سے جیا ہے رشید، مگر آج نہیں، کیونکہ آج میرے سامنے میری بیٹی ہے۔ یہ لفظ بیٹی میرے اندر بجلی بن کر گرا۔ اوپر ایک لمحے کے لیے سکوت ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھے کی بھاری آواز آئی، بیگم صاحبہ، جذبات ایک طرف، پیسہ ایک طرف، ہمیں لڑکی چاہیے۔ اس کی آواز میں اختیار تھا، جیسے وہ صرف خریدتا نہیں بلکہ حکم بھی دیتا ہے۔ بیگم زینب نے ایک سانس لیا اور پھر کہا، تمہیں پیسہ چاہیے، لو، مگر لڑکی نہیں ملے گی۔ رشید نے دھاڑ کر کہا، پیسے سے زیادہ مجھے بدلہ چاہیے۔ حارث نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، میں نے اس کی بیٹی کو اس سے چھین لیا، اور آج تم اسے واپس نہیں لے سکتی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھوم گیا۔ میں نے تہخانے میں وہ خط دوبارہ دیکھا، میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اور میری سانس پھول گئی۔ اچانک اوپر سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے کوئی دھکم پیل ہو رہی ہو، اور پھر کسی نے چیخ کر کہا، پولیس آ گئی۔ میرے دل نے سجدہ کیا، مگر اگلے ہی لمحے گولی جیسی آواز آئی۔ پتہ نہیں گولی تھی یا دروازہ توڑا گیا۔ میں دبک گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اوپر شور بڑھا، مردوں کی گالیاں، بیگم کی چیخ، اسے ہاتھ مت لگانا۔ پھر قدموں کی آواز سیڑھیوں کی طرف آئی۔ میرے دل نے سوچا کہ اب وہ تہخانے تک پہنچ گئے۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ مار کر ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھا لیا، جو شاید پرانے سامان کے ساتھ رکھا تھا۔ سیڑھیوں پر قدم رک گئے۔ پھر ایک دوسری آواز آئی جس نے میرے جسم میں جان نکال لی۔ یہ آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی، مگر تصویر میں دیکھ کر 1000 بار محسوس ضرور کی تھی۔ ایک مردانہ آواز، مگر تھکی ہوئی، مگر کمانڈر جیسی مضبوط، رشید، بس بہت ہو گیا۔ خاموشی چھا گئی، جیسے سب نے سانس لینا بند کر لیا ہو، سانس روک لیا ہو۔ پھر رشید کی کپ کپاتی آواز آئی، حارث تم زندہ ہو؟ میں نے اپنے کانوں پر یقین نہیں کیا۔ حارث، ابا۔ میرے قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے، مگر میں رک گئی، کیونکہ ایک حقیقت مجھے چبھ رہی تھی۔ اگر ابا زندہ ہیں تو وہ اتنے برس کہاں تھے؟ اور اگر وہ آج آئے ہیں تو ضرور کوئی ایسی وجہ ہے جس نے انہیں چھپائے رکھا، یا کسی نے انہیں چھپائے رکھا۔ اوپر بیگم زینب کی سسکی سنائی دی، حارث تم واقعی؟ اور پھر شور میں دبتی ہوئی ایک بات، وہ کاغذات، وہ ثبوت، اگر وہ باہر آ گئے تو بہت لوگ برباد ہو جائیں گے۔
میں نے سیڑھیوں کے کنارے کھڑی آدھی روشنی میں اپنے آپ کو پہلی بار ایک کہانی کے بیچ نہیں بلکہ ایک سچ کی جنگ کے بیچ محسوس کر رہی تھی۔ میرے ایک طرف رشید اور بوڑھا تھا جو مجھے دوبارہ قید کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف بیگم زینب تھی جو اب ماں بن کر میرے سامنے کھڑی تھی، اور اب تیسری طرف شاید میرے ابا حارث جو اچانک زندہ ہو کر واپس آ گئے تھے، مگر ان کی واپسی کے پیچھے راز تھا، ڈر تھا، اور ایسے دشمن تھے کہ جن کا نام ابھی سامنے ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے لاکٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے اندر فیصلہ کیا، اگر میں واقعہ ہی حارث کی بیٹی ہوں تو اب میں کسی کے ہاتھ نہیں بیکوں گی۔ مگر ٹھیک اسی لمحے اوپر سے ایک اور آواز آئی، پولیس کی نہیں، کسی اور کی، جیسے کوئی با اثر آدمی فون پر حکم دے رہا ہو، لڑکی کو فوراً خاموش کر دو اور حارث کو دوبارہ غائب کر دو۔ میں سمجھ گئی کہ یہ قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو صرف آغاز ہے، کیونکہ اب سوال صرف یہ نہیں کہ میں کون ہوں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ مجھے کس سے بچایا جا رہا تھا، اور کیوں بچایا جا رہا تھا، اور مجھے کس سے چھپایا گیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی۔ فون پر دیے گئے اس حکم نے جیسے پورے فارم ہاؤس کی فضا کو منجمد کر دیا۔ لڑکی کو خاموش کر دو اور حارث کو دوبارہ غائب کر دو۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کیلوں کی طرح گڑ گئے۔ میں سیڑھیوں کے آخری زینے پر کھڑی تھی، آدھی روشنی آدھا اندھیرا، اور پوری زندگی ایک پل میں سمٹ کر سامنے کھڑی تھی۔ حارث میرا باپ زندہ تھا، مگر زندہ رہنا اس کے لیے ہمیشہ ممکن نہیں تھا۔ رشید کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف آیا، پھر وہی پرانی مکاری واپس لوٹ آئی۔ حارث تمہیں مر جانا چاہیے، وہ گھرایا، تم زندہ رہ کر سب کچھ برباد کر دو گے۔ حارث نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آواز میں برسوں کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ برباد تو تم نے کیا ہے رشید، میری بیٹی کی زندگی، میری بیوی کی روح، اور میرے نام کو۔ بیگم زینب اب میرے سامنے کھڑی تھی، اس نے مجھے اپنے پیچھے کر لیا، جیسے برسوں کی ماں ہونے کی کمی ایک لمحے میں پوری کر رہی ہو۔ ٹھیک اسی لمحے باہر گاڑیوں کی بریک چرچرانے کی آواز آئی، کیونکہ پولیس واقعہ ہی آ چکی تھی، مگر ساتھ ہی ایک کالی شیشوں والی گاڑی بھی رکی، جس سے ایک لمبا سوٹ پہنے آدمی اترا۔ اس کے چہرے پر وہ اعتماد تھا جو قانون سے اوپر رہنے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے اندر آتے ہی کہا، یہ معاملہ ہم سنبھال لیں گے۔ پولیس ایک لمحے کو روکی، جیسے کسی اشارے کی منتظر ہو۔ میرے اندر مزید خوف نے سر اٹھایا۔ یہی وہ طاقت تھی جس کے لیے مجھے خاموش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حارث نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی اور ایک سوال، کیا میں تمہیں بچا پاؤں گا؟ میں نے لاکٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور پہلی بار اپنی آواز نکالی، جو کہ کانپ رہی تھی مگر ٹوٹ نہیں رہی تھی۔
آپ سب نے مجھے بیچنے، چھپانے یا مارنے کی کوشش کی تو میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میری آواز میں سچ کی وہ طاقت تھی جو برسوں کے جبر کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، اور ٹھیک اسی خاموشی میں میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی اب صرف میرا مسئلہ نہیں رہا۔ یہ ایک راز بن چکی تھی جسے دبانے کے لیے بڑے لوگ بڑے فیصلے کریں گے۔ یہ ساری فضا انتہائی سنجیدہ تھی۔ وہ سوٹ والا آدمی مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو رحم نہیں، حساب لگاتی ہے۔ تم ایک نوکرانی ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ تمہاری بات کون مانے گا؟ اس کے الفاظ میرے اندر اترے، مگر اس بار زخم نہیں بنے۔ اس بار میں نے خود کو مضبوط کیا۔ حارث نے جیب سے ایک پرانی فلیش ڈرائیو نکالی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ دن آئے گا۔ اس نے کہا، جب میری بیٹی کو پھر بیچا جائے گا۔ اس نے فلیش ڈرائیو بیگم زینب کو دی۔ اس میں سب کچھ ہے، نام، تاریخیں، سودے، وہ بوڑھا، وہ فون کالز، اور وہ لوگ جو خود کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں۔ رشید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چیخا، جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مگر اس کی آواز میں وہ یقین نہیں تھا جو کہ بے گناہی لاتی ہے۔ پولیس افسر نے فلیش ڈرائیو ہاتھ میں لی، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ نہیں بلکہ فرض دکھائی دیا۔ سوٹ والا آدمی پیچھے ہٹا، ایک قدم، پھر دوسرا، جیسے حساب کتاب بدل رہا ہو۔ پھر صحافیوں کی آوازیں آنے لگی۔ کسی نے خبر لیک کر دی تھی۔ بیگم زینب نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ تم اب اکیلی نہیں ہو، اس نے کہا، مگر میں جانتی تھی یہ جنگ عدالت میں جائے گی، فائلوں میں دبانے کی کوشش ہوگی، دھمکیاں آئیں گی، اور شاید پھر بھاگنا بھی پڑے۔ اسی لمحے رشید نے آخری وار کی کوشش کی۔ وہ میری طرف لپکا، مگر پولیس نے اسے دبوچ لیا۔ ہتھکڑیوں کی آواز میرے کانوں میں ایسے بجی جیسے برسوں کی قید ٹوٹ رہی ہو۔ بوڑھے نے آنکھیں چرا لی، اس کے اختیار کا جادو ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے حارث کی طرف دیکھا، وہ کھڑا تھا، مگر اس کے کندھوں پر برسوں کی تھکن تھی۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے تمہیں دنیا سے چھپا دیا، مگر دنیا نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ معافی لفظوں سے نہیں، عمل سے مانگی جاتی ہے، اور یہ عمل ابھی شروع ہوا تھا۔ رات گئے فارم ہاؤس پر خاموشی لوٹ آئی، مگر اب وہ خاموشی چیختی نہیں تھی، وہ گواہی دیتی تھی۔ میں اپنے چھوٹے کمرے میں بیٹھی تھی، سامنے والے لاکٹ، یعنی وہی لاکٹ جو میرے گلے میں تھا، مگر اب وہ صرف تصویر نہیں تھا، وہ ایک ثبوت تھا، ایک شناخت اور ایک ذمہ داری بھی۔ بیگم زینب نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ کر کہا، ہم کل شہر جائیں گے۔ وکیل، پریس، سب کچھ۔ حارث کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ ان برسوں کی تلاش کر رہا تھا جو ہم سے چھن گئے تھے۔ میں نے دل میں ایک عہد کیا کہ اگر میری کہانی کسی اور لڑکی کو بچا سکتی ہے تو میں اسے
چھپاؤں گی نہیں۔ مگر اسی لمحے میرا فون وائبریٹ ہوا۔ ایک نامعلوم نمبر، ایک مختصر سا پیغام، ایک ایسا پیغام کہ جو میری امید کے مطابق ہرگز نہ تھا۔ تم سمجھتی ہو یہ ختم ہو گیا، اصل کھیل اب شروع ہوگا۔ میرے ہاتھ کانپے، مگر میں نے فون بند نہیں کیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور سڑک پر وہی کالی شیشوں والی گاڑی آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی۔ میں جان گئی کہ دشمن ابھی زندہ ہیں، طاقت ابھی باقی ہے، اور سچ کی قیمت ابھی پوری ادا نہیں ہوئی۔ میں نے لاکٹ کو سینے سے لگایا اور خود سے کہا، یہ کہانی یہاں نہیں رکے گی، کیونکہ اب سوال صرف انصاف کا نہیں، زندہ رہنے کا ہے، اور شاید بدلاؤ کا بھی۔ ٹھیک اسی اثنا میں صبح ہونے سے ذرا پہلے آسمان پر ہلکی سی نیلاہٹ پھیلی تو فارم ہاؤس کے دروازے پر ایک بار پھر قدموں کی آواز آئی، مگر اس بار نہ دھمکی تھی نہ سودا۔ وکیل، میڈیا اور پولیس کی موجودگی نے وہ دیوار کھڑی کر دی تھی جس کے پار طاقت بھی ٹھٹک جاتی ہے۔ بیگم زینب نے پریس کے سامنے وہ فائلیں رکھی تھی کہ جس میں برسوں کی خاموشی قید تھی، اور وہ ہمارے بے قصور ہونے کی، ہماری حفاظت کرنے کی ضمانت تھی۔ حارث نے پہلی بار کھلے لفظوں میں بتایا کہ اسے کیوں غائب رہنا پڑا، کیسے اس نے ثبوت جمع کیے، اور کیوں اس نے سچ کو وقت دیا۔ رشید نام، سودے، فون کال، سب بے نقاب ہو گئے۔ کالی شیشوں والی گاڑی کے مالک کا نام بھی سامنے آ گیا، اور وہ مسکراہٹ جو قانون سے اوپر رہنے والوں کی پہچان تھی۔ عدالت کے کمرے میں ماند پڑ گئی۔ میں خاموش کھڑی تھی، مگر میری خاموشی ہرگز کمزوری نہیں تھی، وہ گواہی تھی۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بس اتنا کہا، میں بکنے والی نہیں ہوں، میں بتانے والی ہوں۔ یہ جملہ کمرے میں دیر تک گونجتا رہا۔ اسی دن ایک عارضی پناہ گاہ کی بجائے ایک مستقل فیصلہ ہوا۔ میں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کروں گی، اور بیگم زینب نے اعلان کیا کہ فارم ہاؤس اب ایک محفوظ مرکز ہوگا، ان لڑکیوں کے لیے جو بیچی جاتی ہیں، جو چھپائی جاتی ہیں یا ڈرا کر خاموش کر دی جاتی ہیں۔ حارث نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں باپ ہونے کی کمی نہیں، ذمہ داری کی پختگی تھی۔ شام کو جب میں نے وہی لاکٹ کھولا تو تصویر کے پیچھے پہلی بار ایک نیا کاغذ رکھا، ایک وعدہ، خاموش نہیں، سچ۔ باہر شہر کی روشنیوں میں زندگی چل رہی تھی، مگر میرے اندر پہلی بار سکون اترا۔ میں نے جان لیا کہ میرا انجام فرار نہیں، مقابلہ ہے۔ میرا ماضی بوجھ نہیں، چراغ ہے، اور میرا نام اب کسی سودے کا حصہ نہیں، ایک راستے کی نشانی ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ زندگی کبھی ایک صفحے پر بند نہیں ہوتی، مگر اس دن ایک باب ضرور مکمل ہوا کہ بیچی گئی لڑکی نہیں، بولنے والی عورت کی فتح تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔